اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ اگر ہمیں پہلے سے معلوم ہو کہ آگے کیا ہونے والا ہے اور کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، سب سے پہلے زندگی بہت بیزار ہو جائے گی، کیونکہ ہمیں زندگی میں پراسراریت چاہیے۔ مجھے پراسرار فلمیں پسند ہیں، اور ہمیں خدا پر بھروسہ نہیں کرنا پڑے گا کہ ہماری زندگی میں کیا ہوگا۔ اگر پہلے سے معلوم ہو کہ ہماری زندگی میں کیا ہونے جا رہا تھا، یہ اچھا نہ ہوتا، کیونکہ خدا پر بھروسہ کرنا ہماری زندگی کا اولین مقصد ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس کے ساتھ تعلق میں یہ ایک اہم حصہ ہے۔ یہ جاننا ہمیں روحانی طور پر سست ہونے سے بچاتا ہے۔ ہیلو، یہ جاننا ہمیں روحانی طور پر سست ہونے سے بچاتا ہے۔ یہ ہمیں خدا کو ڈھونڈنے، تلاش کرنے اور دعا کرنے میں، آگے بڑھنے میں مصروف رکھتا ہے۔ اگر آپ ہر چیز سے واقف ہوں کہ کب کیا ہوگا، تو پھر آپ کو ان میں سے کسی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سوچے کیا، خدا جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور اگر ہم جانتے ہیں کہ وقت کب ختم ہونے والا ہے، ہم تب تک گناہ میں زندگی گزارتے رہتے نہیں۔ آپ کہتے ہاں، خدا نے مقصد کے تحت آنے والی باتوں کو ہم سے چھپا کر رکھا ہے، اور ہم سب کو اس بات پر یقین کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا وقت خدا کے ہاتھ میں ہے، اور یہ کہ ٹھیک وقت پر کوئی جہنم کا فرشتہ یا کوئی فرد بشر خدا کو آپ کی زندگی میں کام کرنے سے نہیں روک سکتا۔ کیا آپ نے سنا ابلیس راستے سے ہٹ جائے گا؟ نہیں، ابلیس آپ کو پریشان کر سکتا ہے لیکن خدا کو نہیں روک سکتا۔ آپ اپنی نگاہیں خدا پر لگائے رکھیں، اور پھر جب صحیح وقت آئے گا تو خدا آپ کی زندگی میں کام کرے گا، اور جو کچھ وہ آپ کی زندگی میں کرنا چاہتا ہے کوئی اس کو نہیں روک سکے گا۔ آمین۔ کلام مقدس میں یوحنا 13 باب کی 7ویں آیت میں یسوع نے جواب میں اس سے کہا، جو میں کرتا ہوں تو اب نہیں جانتا مگر بعد میں سمجھے گا۔ آپ میں سے کتنے ہیں جو اس طرح کی چیزوں میں سے گزرے جنہیں وہ بالکل بھی سمجھ نہ پائے، اور چند سال یوں ہی پریشانی میں، تکلیف میں، مصیبتوں میں ہوتے ہوئے گزار دیے، اور بہت دفعہ ایمان سے ہاتھ دھوتے دھوتے رہ گئے۔ اب آپ مڑ کر دیکھتے ہیں اور سمجھ آتی ہے کہ ایسا کیوں ہوا۔ کیا یہ مزے کی بات نہیں؟ میں آپ کو ایک مثال دوں گی۔ جب میں اپنے گھر پر ہی بائبل اسٹڈی کروا رہی تھی، کیونکہ میں اس وقت فل ٹائم ملازمت کرتی تھی اور میرے پاس باقاعدہ اسٹڈی کا اور سونے کا بھی وقت نہیں تھا، اور فل ٹائم ملازمت تھی اور میں اپنے بچے بھی پال رہی تھی، لہٰذا مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے خدا چاہتا ہے کہ میں اپنی جاب چھوڑ دوں۔ مسئلہ یہ تھا کہ اگر میں جاب چھوڑ دیتی ہوں تو ہمارے اخراجات میں سے ماہانہ $40 کم ہو جاتے تھے، جس سے ہمیں اپنے بل ادا کرنے میں مشکل ہوتی، اور اس میں ابھی وہ چیزیں شامل نہیں تھی جیسے کپڑے، گاڑی کی مرمت یا گھر کی مرمت یا اس طرح کی کوئی اور چیز، یہ صرف بل تھے۔ لیکن مجھے یہ احساس ہوتا رہا کہ خدا بس مجھ سے یہ چاہتا ہے۔ میں نے خدا کی آدھی بات مانی، لیکن اس سے کبھی کام نہیں چلتا۔ آپ کہیں گے تم نے کیا کیا؟ میں نے پارٹ ٹائم جاب کر لی۔ سنیے، کیا کسی کو پتا چلا میں کیا بات کر رہی ہوں؟ اے خدا، میں تیری فرما برداری کرنا چاہتی ہوں، لیکن مجھے بچت کا منصوبہ بھی تو رکھنا ہے۔ اگر ایسا ہوا کہ تو نے بر وقت مدد نہ کی تو میرے پاس کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے۔ کیا آپ جانتے ہیں جب تک آپ اپنی منصوبہ بندی سے چلیں گے آپ کی زندگی میں پیش رفت نہیں ہوگی۔ آپ کو پسند نہیں آیا، میں ان کو بتاتی ہوں۔ کم آن، آپ جو چاہتے ہیں اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک آپ اپنی منصوبہ بندی سے پیچھے نہیں ہٹ جاتے۔ اگر آپ ٹھیک رویہ رکھیں گے تو میں اور کلام سناؤں گی۔ اس بارے میں سوچیں۔ لہذا آخرکار مجھے پارٹ ٹائم جاب سے فارغ کر دیا گیا۔ میں فوراً سمجھ گئی کہ اس کے پیچھے خدا ہے، کیونکہ مجھے کبھی بھی ملازمت سے نکالا نہیں گیا تھا۔ میں اس طرح کی نہیں تھی کہ مجھے ملازمت سے نکالا جاتا، لیکن میرا مطلب ہے جب سے میں وہاں کام کرنے گئی تھی میں نے کوئی کام ٹھیک سے نہیں کیا۔
میں نے بہت مضحکہ خیز غلطی کر دی تھی. میں نے خود کو نوکری سے نکلوا دیا. لہٰذا میں نے نوکری چھوڑ دی اور میں بہت خوفزدہ تھی. او میرے خدایا, میں خوفزدہ تھی. اور پھر 6 سال تک ہر مہینے خدا عجیب طور سے اتنے ہی پیسے مہیا کرتا رہا جتنے ہمیں اپنے بل ادا کرنے کی ضرورت تھی. اور میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ جب میں واپس پلٹ کر دیکھتی ہوں تو وہ میری زندگی کے بہت ہی قیمتی سال تھے. اور وہ وقت خدا کے ساتھ جڑا ہوا وقت تھا کہ جب میں چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی دیکھ سکتی جو وہ میرے لیے کرتا اور جانتی کہ وہ کر رہا ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا تھا. لیکن آپ جانتے ہیں میں واقعی ایسی زندگی سے تنگ آ گئی تھی. کب خدا کب میں نے تیرے لیے اتنی بڑی قربانی دی, تو کب ہمارے لیے خوشحالی کے دن لائے گا؟ ہم ہدیے اور نذرانے دیتے ہیں. میں منادی کرتی ہوں, تعلیم دیتی ہوں. آپ جانتے ہیں ہمیں خدا کے آگے اپنے اچھے کاموں کی فہرست رکھنا پسند ہے. جیسے تو مجھے کچھ دے گا, دیکھ میں تیرے لیے یہاں کتنے اچھے کام کر رہی ہوں اور تو کچھ نہیں کر رہا, کچھ بھی نہیں. پھر میرے پاسٹر ایک دن آئے, انہیں کہیں اچھی رپورٹ پیش کرنا تھی جس سے مجھے بہت چڑ ہے کہ کوئی مجھے یوں ہی تقریر کرنے کے لیے کہے. انہوں نے کبھی نہیں کہا. وہ آئے اور ان کے پاس کافی سارا چندہ تھا اور ان کے ساتھ چرچ کے کچھ اور لوگ بھی تھے جو اس چندے میں پارٹنر تھے, اور وہ سب بہت خوش تھے. اور انہوں نے مجھے وہ اچھی خبر سنائی اور میں نے وہی کیا جو ہم سب کرتے ہیں. خداوند تیری تعریف ہو, یسوع تیرا شکر ہو. اور جی جانتے ہیں کم از کم میں نے اس طرح سے تو کیا جو میں جانتی تھی کیسے کرنا چاہیے. اور پھر اچانک ہی کچھ ایسا تھا, اس نے کہا, اوہ کیا یہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے؟ اور میں ایسے تھی, کاش آپ اپنا منہ بند رکھتے, لیکن میں نے اس سے کہا نہیں. آپ میں سے کتنے ہیں جب آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ بری طرح دکھی ہیں اور آپ کی ہمت جواب دی جائے گی, آپ کسی کی اچھی گواہی بھی سننا گوارا نہیں کریں گے؟ کم آن, دیانتدار بنیے. لہٰذا گواہی دینے کا بھی ایک وقت ہے. میرا مطلب آپ جانتے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو فلو سے مرا جا رہا ہے, یہ وہ وقت نہیں کہ آپ اسے جا کر بتائیں کہ یہ آپ کو پچھلے ہفتے ہونا شروع ہوا تھا اور خدا نے آپ کو اب شفا دی ہے. اس وقت میں تھوڑی سی ہمدردی دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے. آمین. لہٰذا میں نے ایسے ظاہر کیا جیسے میں بہت خوش ہوں, اور جب وہ چلے گئے تو ان کے جاتے ہی میں اپنی بیٹی کے بیڈ پر گر گئی اور میں روتی رہی. اور جب میں اس بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی اور میں نے کہا, یسوع مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ کوئی نتیجہ نکلتا ہے یا نہیں, میں اپنا ہدیہ شکر گزاری اور دیا کی باقاعدگی سے دوں گی اس وقت تک جب آپ واپس آ کر مجھے نہیں لے جاتے. اور ہماری مالی حالت اس دن سے تبدیل ہوئی. میں اس پر واپس جاتی ہوں جو میں نے پہلے کہا, ہم کچھ ہوتا دیکھنے کے لیے خدا کی خدمت روک دیتے ہیں. کیا آپ نے سنا؟ ہم جانتے ہیں کہ خدا کے وعدے ہیں اور اب وعدوں کا یقین کرنا اچھی بات ہے, لیکن خدا کے ساتھ ہمارے رشتے کی بنیاد یہ نہیں کہ جو ہم اس سے مانگ رہے ہیں وہ ہمیں وہ سب کچھ دیتا ہے یا نہیں. اس نے ہمیں پہلے ہی اتنا سب کچھ دے دیا ہے جتنا کہ کوئی بھی لاکھوں بار زندگی میں یہ سب کچھ پانے کا حق رکھتا ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم کیوں ایسے حالات سے گزر رہے ہیں. یہ بات ناقابل فہم تھی. ہم نے قربانیاں دی اور وہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے جو درست تھا, لیکن اب میں اس بات کو پورے طور پر جان چکی ہوں کیونکہ اس وقت ہمیں ماہانہ $40 کی ضرورت تھی. اور اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اس منسٹری کو چلانے کے لیے ماہانہ خرچہ کتنا ہے تو حیرت سے آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. میں نے تو کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا. خدا نے پیسہ مہیا کیا. ہم نے کنونشنز کے لیے کوئی پیسہ نہیں لیا.
ہماری منسٹری پر کسی قسم کا کوئی قرضہ نہیں. ہم نے سود کا کبھی ایک پیسہ نہیں دیا کیونکہ ہم نے کبھی قرض ہی نہیں لیا. کبھی مہینے کے $40 تھے. لیکن میں نے یہاں سے ہی خدا پر بھروسہ کرنا سیکھا. آپ کو سیکھنا ہوگا کہ اپنے جوتوں اور جرابوں کے لیے خدا پر کیسے بھروسہ کیا جاتا ہے اس سے پہلے کہ آپ ساری دنیا میں منسٹری کے لیے اس پر بھروسہ کریں. سنیے، میرے گھر پر ابھی بھی ایک چھوٹی نوٹ بک پڑی ہے جس میں 1970 میں اپنی چھوٹی چھوٹی دعائیں تحریر کرتی تھی. خدا مجھے 12 نئے جھاڑن اور ایک نیا تولیہ چاہیے. اور میں اس دن کو کبھی نہیں بھول سکتی جب کسی نے دروازے پر دستک دی. میں نے دروازہ کھولا. میں نے اس شخص کو نہیں پہچانا. اس نے کہا مجھے امید ہے کہ آپ یہ نہیں سوچیں گی کہ مجھ پر پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں، لیکن مجھے محسوس ہوا کہ خدا مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ کے لیے یہ 12 جھاڑن لے کر جاؤں. ہاللویا! یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کو خدا کے ساتھ جوڑتی ہیں. میرا مطلب ہے کیونکہ میں جانتی تھی کہ یہ خدا کی طرف سے ہے. یہ کہنا کہ ہم خدا پر بھروسہ کرتے ہیں ایک اور بات ہے، لیکن جب ہم واقعی خدا پر بھروسہ کرتے ہیں تو اس کے آرام میں داخل ہو جاتے ہیں. خدا پر بھروسہ کرنا بڑا صبر آزما کام ہے، لیکن جب آپ اس پر بھروسہ کرتے ہیں تو آپ حالات سے بے فکر ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ خدا خود سب کچھ سنبھال لے گا. آپ اس فکر میں نہیں رہتے کہ کب کچھ ہوگا. آپ نہیں جانتے کیسے. آپ جاننے کی کوشش نہیں کرتے کیسے ہوگا. آپ صرف یہ جانتے ہیں کہ خدا یہ کرے گا. اور اگر خدا کچھ نہیں کرتا تو پھر ہو سکتا ہے خدا کچھ نہ کرے. آمین. سنیے، آپ جانتے ہیں ممکن ہے ایسا کم ہوتا ہے، میں جانتی ہوں، لیکن یہ سب عین ممکن ہے کہ آپ کسی چیز کے لیے خدا پر بھروسہ کر کے بیٹھے ہیں لیکن شاید وہ آپ کو نہ ملے. لگتا ہے آپ کو سمجھ نہیں آئی. آئیے ذرا دیکھتے ہیں. اس طرف والے کتنے روحانی ہیں. یہ تو واقعی ہے. ممکن ہے کہ آپ کسی چیز کے لیے خدا پر بھروسہ کر کے بیٹھے ہیں لیکن شاید وہ آپ کو نہ ملے. آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی کیونکہ میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا. یہ بات آپ کو تو سمجھ نہ آئی لیکن ان کے پاس ابھی سوچنے کا وقت ہے. لیکن یہ سچ ہے. میرا مطلب اگر خدا چاہتا ہے کہ آپ کو ملے تو کیا خدا آپ کو نہیں دے گا؟ اگر نہیں دے رہا تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی وقت نہیں ہے یا وہ چیز آپ کے لیے مناسب نہیں ہے. اگر ہم عقل رکھتے ہیں تو ہم خدا سے ایسی کوئی چیز نہیں مانگیں گے جو خدا نہیں چاہتا کہ ہم حاصل کریں، اور یقیناً ہم بے وقت نہیں مانگیں گے کیونکہ اگر آپ اسے سنبھالنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر وہ آپ کے لیے بوجھ بن جائے گی. یوحنا 16 کی 12ویں آیت میں یسوع نے کہا مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنا ہے مگر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے. واو! حیرت ہے، جو خدا جانتا ہے وہ میں نہیں جانتی. آپ جانتے ہیں میں تھوڑی بوڑھی ہو گئی ہوں. میں کبھی کبھی خدا سے پوچھتی ہوں میں اور کتنا زندہ رہوں گی اور میں کب مروں گی، میں کیسے مروں گی، تکلیف سے یا تو مجھے نیند میں ہی اٹھا لے گا. جانتے ہیں جب آپ بوڑھے ہونے لگتے ہیں تو آپ عجیب باتیں سوچنے لگ جاتے ہیں. میں ان سے جو اپنی عمر کے 20 کے عشرے میں ہیں ایک بات کہنا چاہتی ہوں. زبور 37:25 میں لکھا ہے میں جوان تھا اب بوڑھا ہوں. اور آپ بھی بوڑھے ہو جائیں گے. یقین کریں آپ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں. میں کتاب لکھنے جا رہی ہوں بوڑھے ہوئے بغیر عمر بڑھنا. میں واقعی کتاب پر کام کر رہی ہوں جس کا عنوان ہے شائستگی سے بوڑھے ہونا. آپ جانتے ہیں عمر کا بڑھنا اور بات ہے لیکن بوڑھا ہونا ایک ذہنیت کا نام ہے. سمجھیے خدا آپ کو ایسی باتیں نہیں بتاتا. میں نہیں جانتی ایک دن یہ سب ختم ہو جائے گا اور میں چلی جاؤں گی. اگر آپ جانتے کہ خدا آپ کو جو اس کمرے میں بیٹھے ہیں کتنے زبردست طریقے سے استعمال کرے گا
تو آپ خود کو بڑی چیز سمجھتے اور یہ بڑے افسوس کی بات ہوتی. میں نے یہاں ایک بیان لکھا ہے, میں چاہتی ہوں کہ آپ اسے سمجھیں. خدا کے لیے زبردست طریقے سے استعمال ہونے اور حلیم رہنے کے لیے بہت زیادہ روحانی پختگی کی ضرورت ہے. سنیے, خدا کے کاموں کے لیے استعمال ہونا اور جاننا یہ آپ نہیں, خدا ہے. اور یہ کہ خدا یہ اس لیے نہیں کر رہا کہ آپ ٹھیک کام کر رہے ہیں, اس کے باوجود سارا جلال اس کو دینا. اس کے لیے بھی روحانی پختگی کی ازحد ضرورت ہوتی ہے. آپ کو ان سب باتوں پر قابو پانے کے لیے خدا کے ساتھ رہنا ضروری ہے. ایک بار خدا نے مجھ سے کہا کہ تم خود پر بہت ناز کرتی ہو کہ میرے لیے کام کرتی ہو, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تم میرے ساتھ کچھ وقت بھی نہیں گزارتی. اور آپ جانتی کہ خدا کے ساتھ وقت گزارنے کے معاملے میں سب سے زیادہ وہ لوگ مجرم ہیں جو فل ٹائم منسٹری کا کام کرتے ہیں. اب مزید ایسا نہیں, یہ پہلی جگہ ہوتی ہے جہاں میں ہر روز جاتی ہوں, کیونکہ 100% خدا ہی مجھے بتاتا ہے کہ اگر وہ میری پہلی ترجیح نہیں تو پھر میں کچھ نہیں کر سکتی. میرا وقت تیرے ہاتھوں میں ہے. جب خدا کسی چیز کی صرف ایک جھلک دکھاتا ہے جیسے جستجو بڑھانے کے لیے, کیا آپ جانتے ہیں جو آپ جانتے ہیں اس پر عمل کریں, اور جو آپ جانتے نہیں اس کے بارے میں فکر مند نہ ہو. بہت سے لوگ اس وقت تک کچھ نہیں کرتے جب تک انہیں سب کچھ پتا نہ ہو, اور وہ سب کچھ کبھی بھی جان نہیں پاتے کیونکہ وہ جو تھوڑا سا جانتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے. جو مواقع آپ کے سامنے ہیں انہیں حاصل کریں, تھوڑے میں بھی وفادار رہیں, تو پھر آپ تھوڑے میں وفادار رہیں. جی میں نے کہا تھوڑے میں بھی وفادار رہیں. بہن جوائس, میں آپ سے کہہ رہی ہوں اگر میرے پاس $1,00,000 ہوتا تو میں آپ کو دے دیتی. نہیں, آپ ایسا نہیں کرتی, کیونکہ اگر آپ کے پاس 10 بھی ہوتے تو آپ نہ دیتی. زبور 31 کی 14ویں اور 15ویں آیت. لیکن اے خداوند میرا توکل تجھ پر ہے, میں نے کہا تو میرا خدا ہے, میرے ایام تیرے ہاتھ میں ہیں. مجھے میرے دشمنوں اور ستانے والوں کے ہاتھ سے چھڑا. حبقوق 2:3. کیونکہ یہ رویا ایک مقررہ وقت کے لیے ہے, یہ جلد وقوع میں آئے گی اور خطا نہ کرے گی. اگرچہ اس میں دیر ہو تو بھی اس کا منتظر رہ, کیونکہ یہ یقیناً وقوع میں آئے گی, تاخیر نہ کرے گی. اور آپ میں سے ہر ایک جس کے دل میں خواب ہے اور آپ بہت مدت سے منتظر ہیں, میں چاہتی ہوں کہ اپنی آنکھوں کو بند کریں اور صرف یہ سنیں. اگرچہ اس میں دیر ہو تو بھی اس کا منتظر رہ, کیونکہ یہ یقیناً وقوع میں آئے گی, تاخیر نہ کرے گی. ایک بات پھر, اگرچہ اس میں دیر ہو تو بھی اس کا منتظر رہ, کیونکہ یہ یقیناً وقوع میں آئے گی, تاخیر نہ کرے گی. سب کہیں ٹھیک وقت پر. اب آپ کا سفر لمبا ہو سکتا ہے, لیکن آپ فیصلہ کریں کہ آج آپ اس سے خوش ہوں گے. اگر آپ نے ایسا کرنے کے لیے خود کو تیار کر لیا ہے تو آپ خدا کا انتظار کرتے ہوئے اس وقت کو انجوائے کر سکتے ہیں. جذباتیت میں کچھ نہ کریں. یسوع نے جذباتیت میں چلنے سے انکار کیا ہے. کوئی بھی کام وقت سے پہلے نہ کریں. وائز 3:11. اس میں لکھا ہے اس نے ہر ایک چیز کو اس کے وقت میں خوب بنایا, یعنی وہ اپنے وقت سے باہر خوب نہیں رہتی. اور ابلیس آپ کے لیے مواقع فراہم کرے گا. جب میں بڑی مضبوط ہو کر خدا سے چاہتی تھی کہ میری منسٹری بڑھے اور ترقی کرے, او میرے خدا یہ ایسا تھا, میں صرف یہی سوچتی کہ یہ اور بڑھے اور بڑی ہو. ہم بڑی چیزوں کے نشے میں مبتلا ہو جاتے ہیں, ہر چیز بڑی ہونی چاہیے. اور ایک پروموٹر, یہاں منادی کرنے والوں کی بھی پروموٹر ہوتے ہیں. میں کیلیفورنیا میں تھی, تب اس نے مجھ سے رابطہ کیا اور کہا اگر آپ میرے ساتھ معاہدہ کر لیں
تو میں آپ کا ایجنٹ بننے کے لیے تیار ہوں اور میں ہر طرح کے لوگوں سے آپ کی ملاقاتیں کرواؤں گا اور آپ مشہور ہو جائیں گی. آزمائش. ہم خدا کے منصوبے کے مطابق چل کر چیزوں پر کام کر سکتے ہیں. سنیے، آپ جانتے ہیں میں کیا بات کر رہی ہوں. لیکن اس دوپہر میں اپنے بستر پر لیٹی دعا کر رہی تھی کیونکہ شام میں مجھے ایک میٹنگ میں جانا تھا اور مجھے اپنے اندر سے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ خدا نہیں چاہتا کہ میں ایسا کروں. بالآخر میں نے خدا سے کہا، تو مجھے ترقی دے گا یا نہیں، لیکن میں یہ نہیں کروں گی کیونکہ میں یہ کام جسمانی طور پر نہیں کروں گی. وہ غلطی کرنے کی کوشش نہ کریں جو ابراہم اور سارہ نے کی، اور چیزوں کو خود اپنے ہاتھ میں لینے کی تگ و دو میں نہ لگے رہیں، کیونکہ خدا کبھی بھی جلد بازی نہیں کرتا. اور آخر میں مجھے کہنے دیں، بائبل 2 عہدوں سے متعلق بات کرتی ہے، نیا عہد اور پرانا عہد، اچھے اعمال کا عہد اور فضل کا عہد. وہ عہد جس میں آپ نیک اعمال کرتے ہیں، اصول و ضوابط پر چلتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ کسی چیز کے حقدار بن گئے ہیں کیونکہ آپ نے ان شرائط کو پورا کیا، یا خدا پر بھروسہ کرنا، اس پر ایمان رکھنا اور اس کی تابعداری میں رہنا اور اس کی حمایت کے وسیلے اسے اپنے لیے کام کرنے دینا. اور یہ 2 عہد غلطیوں کی کتاب میں 2 مختلف عورتوں یعنی ہاجرہ اور سارہ کو پیش کرتے ہیں. اور اگر آپ اس کہانی سے واقف ہیں تو پھر اچھی بات ہے، اگر نہیں سنی تو میں مختصر طور پر آپ کو سنا دیتی ہوں تاکہ آپ بالکل خالی ذہن نہ ہوں. خدا نے ابراہم سے وعدہ کیا کہ وہ اسے ایک بیٹا بخشے گا، لیکن ابراہم اور سارہ دونوں ہی بچہ پیدا کرنے کی عمر سے آگے بڑھ چکے تھے، لہٰذا یہ ایک معجزہ ہی ہونا تھا. غلطیوں 4 میں لکھا ہے کہ یہ بات انسانی طور پر ناممکن تھی اور ان کی ساری امیدیں جاتی رہی تھی، لیکن ان کی امید صرف ایمان میں تھی. اور جب آپ کے پاس ایک بھی فطری امید نہ ہو تو آپ خدا پر ایمان رکھ سکتے ہیں کیونکہ خدا ناممکنات کا خدا ہے. اور لکھا ہے کہ وہ نا امیدی کی حالت میں امید کے ساتھ ایمان لایا. یہ نہ سوچیں کہ بے یقینی اور شک آپ کے اندر پیدا نہیں ہوگا، وہ ہوگا، اسے آنے دیں، لیکن اسے خود میں سرایت نہ کرنے دیں. وہ نا امیدی کی حالت میں امید کے ساتھ ایمان لایا، اس نے خدا کا یقین کیا، لیکن انتظار کے ان لمحات میں سارہ کو ایک بڑا کمال کا خیال آیا کہ وہ اپنی لونڈی ہاجرہ ابراہم کو دے گی تاکہ وہ اسے اولاد لے. ہم اس کو جانتے ہیں کہ آج یہاں بیٹھی کوئی بھی عورت یہ سمجھ سکتی ہے کہ یہ بے وقوفی ہے. میں نے یہ بات نوٹ کی کہ ابراہم نے اس کی بات کو ٹھکرایا نہیں. وہ حاملہ ہوئی اور اس نے اسماعیل کو جنم دیا. اس کے نام کے معنی ہیں جنگجو. بالآخر بہت برس بیت جانے کے بعد خدا سارہ کے پاس گیا. اس کی گود میں ایک بچہ تھا جس کا نام اسحاق تھا، جس کے معنی ہیں ہنسی. یہ آپ کی اپنی مرضی پر منحصر ہے کہ آپ اپنے طریقے اپناتے ہیں اور اس کے بدلے آپ کو جنگ و جدل ملتا ہے، یا آپ خدا کا انتظار کرتے ہیں اور اس کے بدلے آپ کو ہنسی ملتی ہے اپنے گھر یسوع کے پاس جانے تک. آمین آمین. ہر وقت یہ سوال کرتے رہنے کے بجائے کہ کب خدا کب، ہمیں ضرورت ہے کہ خدا پر بھروسہ کرنا سیکھیں کہ خدا مہربان ہے اور وہ جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور وہ ہمیشہ ہمارے لیے ہر طرح کے حالات میں خوب سے خوب تر کرتا ہے. یہ بات نوٹ کریں کہ میں نے کہا پیدا کریں، کیونکہ یہ صرف اسی صورت میں پیدا ہو سکتا ہے جب ہم اسے عملی شکل دیتے ہیں. لہٰذا حیران نہ ہو کہ جب آپ صبر کے لیے دعا کرتے ہیں تو آپ کو ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جن کا سامنا آپ کرنا نہیں چاہتے.